ہے کہ اس معاشرے میں اور ہمارے اپنے اس محلے میں بھی کچھ لوگ ہیں کہ جو یتیموں کا حق مار رہے ہیں اور بیوہ عورتیں جو ہیں ان پر ظلم کر رہے ہیں۔ تو میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ النساء میں سے آیت نمبر 135 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور اسی سورہ میں سے دوسری آیت بھی آپ کے گوش گزار کی ہے کہ جو لوگ یتیموں کا یا بیووں کا، بیوہ عورتوں کا یا غریبوں کا، مسکینوں کا مال ناجائز طور پر دھونس دھاندلی سے، طاقت سے یا اپنے اثر و رسوخ سے وہ جبراً دبا کر بیٹھ جاتے ہیں، ان کو نہیں دیتے اور ان کو خجل خراب کرتے ہیں، ان کو ذلیل اور خوار کرتے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں کہ جو بھی وہ اس آمدنی سے کھا پی رہے ہیں یا ہنڈا رہے ہیں یا پراپرٹی کو استعمال کر رہے ہیں، وہ اصل میں اپنے لیے جہنم کا اپنے آپ کو ایندھن بنا رہے ہیں، اور وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی طرح بھی ظلم یعنی بے انصافی اور زیادتی کو برداشت کرتا نہیں ہے۔ اللہ نے یہاں تک ارشاد فرمایا، آپ غور فرمائیں، یہاں تو یہ ہے نا کہ جی چونکہ یہ ہے، بہانے تو بڑے ہوتے ہیں، بہانے کیا کہتے ہیں، من حرامی تے حجتاں ٹھیر ہے، جب دینا ہو تو پھر طریقے سلیقے بھی سینکڑوں بندہ تلاش کر لیتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں بری و ذمہ ہو جاؤں، میرے اوپر سے بوجھ اتر جائے، اور جس کی امانت ہے میں اس کے حوالے کر دوں، جس کا حق بنتا ہے میں حق ادا کر کے اللہ کی بارگاہ میں فارغ ہو جاؤں۔ طریقے بھی بڑے ہوتے ہیں اور راستے بھی بڑے ہو جاتے ہیں، لیکن اگر نیت جو ہے وہ خراب ہو جائے اور بندہ ارادہ کر لے کہ میں نے ان کا حق دبانا ہے، تو پھر بندہ دلائل ڈھونڈنے شروع کر دیتا ہے، اور یہ کہ یہ اس وجہ سے میں نہیں دے رہا، اس وجہ سے نہیں دے رہا، یہ فلاں ہو جائے گا، ڈھینگ ہو جائے گا، ان کو اگر حق مل گیا تو یہ ضائع کر دیں گے، برباد کر دیں گے، فلاں ہو جائے گا۔ یہ اس طرح کے واقعات ہمارے معاشرے میں پورے پاکستان میں ہوتے رہتے ہیں، اور سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اگر کوئی آسرا ہوتا ہے کہ اگر کسی بندے کے ساتھ بے انصافی ہو تو وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا دے، عدالت میں چلا جائے، قانونی طور پر تو یہی ہونا چاہیے، مگر عدالتیں ہماری ایسی ہیں، وہ آپ کے سامنے ہیں کہ بڑے بڑے با اثر لوگوں کے فیصلے تو وہ ہفتوں میں نہیں دنوں میں کر دیتے ہیں، اور جو غریب مسکین مظلوم بیچارے جو ماڑے ہوتے ہیں ان کے فیصلے 15 20 سال نہیں ہوتے۔ یہ ہمارے روزمرہ کے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ کسی کے ساتھ ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، اور انہوں نے عدالت میں کیس کیا، تو 20-25 سال کے بعد وہ مقدمہ بھگتتے اس سے 1000 درجے زیادہ اس پر وہ خرچ کر چکے اور ذلیل و خوار بھی ہو چکے، اور پھر عدالت نے ایک واجبی سا جرمانہ مجرم کو کیا۔ تو یہ ہمارے ہاں ہو رہا ہے، اور یہ میں آپ کو واضح طور پر بتاؤں کہ میرے اور آپ کے پیارے رسول، سارے جہانوں کے سردار، انبیاء کے امام، کالی کملی والے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انصاف اور عدل کو اختیار کرنے کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، فرمایا کہ عدل اور انصاف کرنے میں تاخیر کرنا، عدل اور انصاف کرنے میں تاخیر کرنا یعنی اس کو لمبا کر دینا، لٹکا چھوڑنا 10 20 سال، یہ میرے اور آپ کے پیارے رسول کا ارشاد ہے کہ یہ کام دراصل انصاف نہ دینے کے مترادف ہے۔ انصاف
انصاف کی تو ضرورت ہے، اس بیچارے کو آج مدد کی ضرورت ہے آج، اور آپ 15-20 سال کے بعد انصاف دیں گے تو اس انصاف کا اس کو کیا فائدہ ہے؟ مجھے بتائیں، بھوک کسی کو آج لگی ہوئی ہے، آج وہ بھوکا مر رہا ہے، اور آپ یہ اہتمام کر رہے ہیں کہ 10-20 سال کے بعد اس کو کھانا دیں گے۔ یہ کوئی عقل کی یا سمجھ کی بات ہے؟ انصاف وہی ہے کہ جو ہفتے عشرے میں یا زیادہ سے زیادہ مہینے میں، 2 مہینوں میں، چلو 3 مہینوں میں اس کو مل جائے۔ مگر ہمارے پاکستان میں لوگ کہتے ہیں دادے نے کیس کیا تھا اور آگے پڑپوتے کو جا کر انصاف ملتا ہے۔ ایسے انصاف کا مجھے بتاؤ کوئی فائدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کے لیے کیا دعا کریں، لیکن دعا تو کرنی چاہیے، اللہ ان کو ہدایت دے۔ آج تک تو ہمارے جو حکمران آئے ہیں 75-76 سال گزر گئے ہیں کہ ان لوگوں نے انصاف کی طرف کوئی قدم نہیں بڑھایا۔ ہماری عدلیہ کے چیف جسٹس صاحبان اور جج صاحبان بھی ان کے بیانات پڑھیں تو بڑے دل خوش کن ہوتے ہیں، مطمئن ہو جاتا ہے بندہ کہ اب کچھ انصاف کی طرف چلیں گے، لیکن وہی ہے چال بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے۔ دعا کرو اللہ تعالی ہمارے اس پاکستان کے عوام پر رحم فرمائے، اور جو مقتدر طبقے جن کے پاس اختیارات ہیں، جو کوئی درستگی کر سکتے ہیں، اللہ کے فضل سے ان لوگوں نے آج تک پاکستان میں نہ اسلام کو آنے دیا ہے اور نہ جمہوریت کو چلنے دیا ہے اور نہ عدل و انصاف ہی کہیں قائم ہونے دیا ہے۔ یہ آپ کے سامنے ہے۔ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ مولانا صاحب یہ تو آپ زیادتی کر رہے ہیں، یہاں تو پورا عدل و انصاف ہے اور ماشاءاللہ جمہوریت بھی چل رہی ہے اور اسلام کے بھی سارے اصولوں پر عمل ہو رہا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن یہ میں آپ کو بتلا دینا چاہتا ہوں، آپ ذرا غور سے یہ بات سماعت فرما لیں۔ ایک حدیث مبارکہ تو میں نے آپ کو سنا دی ہے، اور دوسری حدیث مبارکہ بھی میں پہلے بھی سنا چکا ہوں، آج پھر میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عبید اللہ بن خباب رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں ان ابی ہی کہ میں نے اپنے والد گرامی قدر سے سنا، قال کنا قعودن علی باب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم حضور کے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ سارے کہو سبحان اللہ۔ کیا خوش قسمت لوگ تھے کہ رسول پاک اپنے گھر سے نکلنا جو ٹائم ہوتا تھا صحابہ دروازے پر جا کر استقبال کرنے کے لیے بیٹھ جاتے تھے، اور وہ رسول اللہ کا استقبال کرتے، زیارت کرتے، اپنے دل اور اپنی آنکھوں کو روشن کرتے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ فخرج علینا، اللہ کے پیارے رسول اپنے گھر سے نکلے، سارے درود پاک پڑھو صلی اللہ تعالی، اور حضور نے فرمایا فقال اسمعوا، میری بات سنو، میری بات سنو۔ قلنا قد سمعنا، ہم نے کہا یا رسول اللہ ہم سن رہے ہیں۔ حضور نے پھر فرمایا قال سمعوا، دھیان سے سنو، بہت اچھے طریقے سے سنو اور توجہ سے سنو۔ قلنا قد سمعنا، ہم نے کہا یا رسول اللہ ہم پوری اچھے طریقے سے آپ کی بات سن رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا قال انہ سیکون بعدی امراء، میرے بعد، میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد، یہ نہیں حضور نے فرمایا کہ میری موجودگی میں، حضور کی موجودگی میں ایسے لوگ ہوتے تو سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ
یا حضرت ابو بکر صدیق اکبر کے زمانے میں ہوتے، یا حضرت عمر فاروق اعظم کے زمانے میں ہوتے، یا حضرت عثمان غنی کے یا علی المرتضیٰ شیر خدا کے زمانے میں ہوتے، تو وہ ان کو برداشت ہی نہ کرتے، ان کا اسی وقت کلا کما کر دیتے۔ مگر سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا انہو سیکون بعدی امراء، میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد میری امت میں ایسے امراء یا حکمران یا سیاستدان یا جسٹن صاحبان یا بڑے بڑے جرنیل یا علماء و مشائخ یا چودھری یا وڈیرے یا سردار، ایسے لوگ آئیں گے۔ حضور نے فرمایا تو وہ جو غلط کام کریں، جھوٹ بولیں، فلا تصدقوہم بکذبہم، ان کے جھوٹوں کی تصدیق نہ کرنا، ان کے جھوٹوں کی تصدیق۔ وہ اگر غلط بات کہے تو اس پر پیرا، چاہے اپنی پارٹی کا ہو یا کسی پارٹی کا ہو، چاہے اپنے دھڑے کا ہو یا مخالف دھڑے کا ہو، چاہے اپنا رشتہ دار ہو یا غیر ہو، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اگر کوئی جھوٹ بولے اور غلط بات کہے یا جو ہے وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرے تو تمہیں پتہ بھی ہو تو ایسے بندے کی تصدیق اور تائید نہ کرنا۔ یہ کس کا حکم ہے؟ اونچی بولو، کس کا حکم ہے؟ کس کا حکم ہے؟ اونچی بولو نا، کس کا حکم ہے؟ میرے خیال میں ہمارے